دعا مانگتی ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو مانگوں نہ تجھ سے تو مانگوں گے کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہی عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگا ہے، یا کوئی تکلیف اس دعا کے بقدر اس سے ہٹا لیتے ہیں، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر اجر کا ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، جب بات یہ ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے، وہ بغیر مانگے بھی بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے حیا آتی ہے، اس لیے ضرور عطا فرمانے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات دلائے۔ اور میرے ایسے سبسکرائبر جو مجھ سے دعا کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے، تو ان کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نجات دلائے، اور ان کی جو خواہشات ہیں، جو جائز حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول اور مقبول فرمائے۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آمین۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ایز یوزول ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے آپشن کے ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ان کو بآسانی اور فوراً مل سکے۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک بھی ضرور کیجیے، کمنٹس بھی ضرور کیجیے، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہماری
دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم جو بھی مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے، تو آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا پاورفل وظیفہ بتائیں کہ ہماری جو حاجات ہیں، ہماری جو مشکلات ہیں، ان سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو آج کا جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے کسی بھی جائز حاجت کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے، اور یہ بہت ہی آزمودہ اور بہت مجرب ہے۔ جو لوگ دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں وہ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کی جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی، چاہے وہ کوئی بھی مقصد ہے، چاہے وہ اگر باہر جانا چاہتے ہیں، ان کو ویزا چاہیے، ان کو نوکری چاہیے، کسی کا شادی کا مسئلہ ہے، کسی لڑکی کا جہیز کا مسئلہ ہے کہ جہیز نہیں اس کا پورا ہو رہا ہے، جیسے کسی ایک بہن نے مجھے کہا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا جہیز جو ہے وہ پورا ہو جائے، اور کسی نے کہا کہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں، اور رشتے نہیں ہو رہے، کوئی آتا ہے پسند کرتا ہے چلا جاتا ہے، یا ایک بہن نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے اس کو شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ اب اس کا شوہر، میں چاہتی ہوں اس کا شوہر خود ہی لینے آ جائے۔ تو ایسا کوئی بھی مقصد ہے، یہ آپ عمل ضرور کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، اور جو بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹے گا۔ اور جیسے آج کی حدیث میں بھی میں نے کہا کہ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بھی ضرور عطا کرتا ہے، اگر آپ کی دعا میں گناہ یا قطع رہنے کی بات نہ ہو تو آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ لازمی عطا کرتا ہے، صرف اور صرف عاجزی کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عمل یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیں میں آپ کو وظیفہ آج کا بتا دیتی ہوں، آپ نے یہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ 3 دن کا عمل ہے، صرف 3 دن کا عمل ہے، اور یہ بہت ہی مجرب ہے، اور انشاءاللہ آپ کی سے جو بھی مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی، حل ہو جائے گی۔ جی آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار، 7 بار، 11 بار، زیادہ سے زیادہ آپ 11 بار پڑھیں گے، اور کم سے کم آپ 3 بار درود شریف پڑھیں گے اول آخر، ٹھیک ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے 6 بار 6 ٹائم سورۃ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دوبارہ سن لیں، پہلے آپ فجر کی نماز ادا کریں گے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 3 سے آپ کو میں نے درود شریف کی تعداد بتا دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 6 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ 6 بار سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے جتنی بار شروع میں درود شریف پڑھا اتنی بار آپ آخر میں درود شریف پڑھیں، اپنے مقصد کے لیے دعا کیجیے، اور پھر آپ کا یہ فجر کی نماز کے ٹائم کا عمل ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز کے بعد، اسی دن ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اسی طرح ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے، 7 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اپنے مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے۔ پھر جناب جی یہ ظہر کی بات کا عمل ہو گیا، پہلے فجر کے بعد پڑھا، پھر ظہر کے بعد پڑھا، پھر آپ عصر کی نماز کے بعد 8 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے، اسی طرح اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے۔ مقصد ایک ہی ہونا ہے آپ کا، ایک ہی مقصد کے لیے 1 دن کا عمل آپ کا، یعنی کہ 3 دن کا عمل چلے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ عصر کے بعد 8 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے، پھر مغرب کے بعد آ جائیں، مغرب کے بعد آپ سورۃ مزمل کو 9 بار پڑھیں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اپنے اسی مقصد کے لیے دعا کریں گے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے۔ پھر آ جائیں جی عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جی 11 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اول آخر درود شریف کے بیچ میں 11 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے، اور اس طرح آپ کا 1 دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ عمل آپ دوبارہ سن لیں، فجر کی نماز کے بعد آپ 6 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ، ظہر کی نماز کے بعد 7 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور عصر کی نماز کے بعد 8 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے، مغرب کی نماز کے بعد آپ 9 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے، اور عشاء کے بعد آپ نے
11 بار سے مزمل پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے، اور تینوں دن آپ اسی طرح عمل دہرائیں گے، اور اس طرح آپ کا ایک عمل پورا ہو جائے گا۔ کسی ایک مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں، یہ بہت مجرب ہے، اور آپ ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جائز خواہش ہوگی، جو بھی جائز حاجت ہوگی، وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور اب جاتے جاتے میں آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ آپ لوگ ہر رات کو اپنے آپ کو توبہ کر کے معصوم کر کے سویا کرو۔ یہ تھی جی میری آج کی اچھی بات۔ میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مجھے کمنٹس بھی ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور میری انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔